السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے میاں بیوی کے جھگڑے۔ ہمارے معاشرے میں ہر کوئی شوہر کے حقوق کی باتیں کرتا ہے، جس کو دیکھو وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ بھائی بیوی کے اوپر شوہر کے یہ حقوق ہیں، لیکن کوئی بھی بیوی کے حقوق کی باتیں نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوی کا غلام ہے، اس لیے یہ بیوی کے حق میں باتیں کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں کہ شوہر کو ان کے حقوق دینا اور بیوی کو ان کے حقوق دینا، یہی ایک اچھی اور کامیاب زندگی کا راز ہے۔ پھر ہم کس طرح سے پیار محبت والی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیسے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ زندگی کو آسان بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیے اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے، آپ کی زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اچھی ازدواجی زندگی جینے کے لیے ہمارے اندر کچھ چیزوں کو بدلنا ہوگا، ہمارے اندر سے کچھ چیزوں کو دور کرنا ہوگا اور کچھ چیزیں ہمارے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہماری جو خاتون ہوتی ہے وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ وہ جب صبح ہوتی ہے تو گھر کو پورا صاف کرنا، پھر ہمارے لیے ناشتہ بنانا، کھانا بنانا، اسی طریقے سے کپڑا دھونا، طرح طرح کے کام ایک کے بعد ایک جاری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے رات آ جاتی ہے، اور پھر جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی تھکان دور کرنے کے لیے اس سے کچھ اچھے پل چاہتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ آفس سے تھکے ہارے، جاب سے تھکے ہارے، ان سب سے تھکے ہارے آتے ہیں، یا پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو ان کے ساتھ وقت گزارنے کا من نہیں کرتا، اور پھر اس کو اپریشیٹ کیے ہوئے، اس کو خوش کیے بنا ہی وہ سو جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت وہاں سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے گھر ہیں جن پر الحمدللہ، جن کے گھروں میں اچھا نظام ہے اور جن کے گھروں میں بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے لوگوں کی۔ اس کی جو سب سے بڑی جو کیا کہتے ہیں وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو توجہ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ دینا بہت بڑی چیز ہے، بہت ضروری ہے زندگی کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب وہ اپنے کام سے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فوراً وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے بیوی بچے کہاں ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنا اور پھر ان کے ساتھ اچھی باتیں کرنا، جو بیوی کی خواہشات ہے ان کو سننا، جو پوری کرنے کی حیثیت ہے وہ پوری کر دینا، جو نہیں ہے اس کے لیے کہہ دینا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے نوازا تو اور اس سے بہترین کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہ یہاں سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جھگڑے جو اصل شروع ہوتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ بھائی مرد کی کمائی ہے 1000 روپے اور عورت فرمائش کر رہی ہے 15,000 روپے کی، ٹھیک ہے؟ اب مرد کیا کر رہا ہے؟ مرد اس کے لیے قرضہ لے رہا ہے، بھائی اب بیوی کی خواہشیں تو پوری کرنی ہے، اب اس کے لیے قرض لے رہا ہے۔ اب جیسی اس نے قرض لے لیا ویسے ہی اس نے اپنی زندگی کو پریشانی میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی قرض لیا، قرض داروں نے فون کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اب میرا قرض واپس کب دو گے؟ اب کیا ہوا کہ ادھر سے بچے کی فیس روک دی، ادھر سے بجلی کا بل روک دیا، ادھر سے روم کا کرایہ روک دیا، پھر قرضے والے کو پیسہ دیا، پھر روم والے کو کیا کہتے ہیں پیسہ کرایہ دینے کے لیے پھر دوسرے سے قرضہ لیا۔ یہاں اب زندگی قرضے میں چلنی شروع ہو گئی اور زندگی بے سکون ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتے ہیں جو عورت کی جو فرمائش تھی وہ تو پوری ہو گئی، اور وہ پوری ہونے کے بعد اس کی لذت بھی کتنی دیر رہی؟ تھوڑی دیر اس کی لذت رہی، اور پھر اس کے بعد وہ لذت ختم ہو گئی، لیکن بے سکونی تو اب جاری ہے، کیونکہ مرد کی آمدنی ہی 10,000 روپے ہے، اس نے قرض لے لیا ہے 5,000 روپے زیادہ، اب وہ 5,000 روپے کو انہی 10,000 سے مینٹین کرے گا۔ تو اب کیا ہوا کہ اب یہاں پر ان کی زندگی میں دقت آنی شروع ہو گئی اور پریشانی آنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب قرض ہے، اب کیا کہتے ہیں گھر کے اندر ایسی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں آ پا رہی ہیں، بچوں کی فرمائشیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان اب گلا شکوہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب گلا شکوہ جیسی شروع ہوا
پھر کیا کہتے ہیں من چڑچڑاپن ہو گیا، بیوی کو کیا کہتے ہیں شوہر سے لذت نہیں مل رہی ہے، شوہر کو بیوی سے لذت نہیں مل رہی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہو گئی کہ بھائی اوقات سے زیادہ کام کیا، کیا کہتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جھگڑا کی جو سب سے بڑی وجہ یہ بنتی ہے زبان درازی. زبان درازی انسان کے رشتے کو اتنی جلدی کھوکھلا کرتا ہے، اتنی جلدی کھوکھلا کرتا ہے، جس طریقے سے دیمک کیا کہتے ہیں ایک اچھے خاصے گھر کو برباد کر دیتا ہے، اس طریقے سے. تو زبان درازی کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ شوہر نے کوئی بات کہی، فوراً کیا کہتے ہیں بیوی نے اس کو جواب دے دیا، یا پھر بیوی نے کیا کہتے ہیں کوئی بات کہی جو کیا کہتے ہیں کافی تھکاوٹ کے بعد، کیا کہتے ہیں کافی برداشت کرنے کے بعد اگر اس کی زبان سے کوئی اگر بات نکل گئی تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو برداشت نہیں کر کے مرد بھی اس کو ایسی باتیں کر دیتا ہے جس کے بعد عورت کا غصہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہیں پہ ایک وجہ بن جاتی ہے رشتے کے اندر طلاق کی، اور کیا کہتے ہیں یہاں پر سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. یہاں پر بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں. تو زبان درازی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. زبان درازی کو اگر جس نے کنٹرول کر لیا، الحمدللہ اس کا گھر جنت بن جائے گا، ٹھیک ہے. بہت ساری عورتیں کیا کہتے ہیں بہت نیک ہوتی ہیں، متقی پرہیزگار ہوتی ہیں الحمدللہ، اور وہ اپنے سسرال میں بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر برداشت کر کے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور مرد بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو حق نہیں دے رہا ہوتا ہے، اور وہ بیچاری متقی پرہیزگار اور کیا کہتے ہیں فرما بردار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اپنا حق بھی نہیں مانگتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ بس میں تو صبر کر رہی ہوں، میری زندگی جیسی گزر رہی ہے الحمدللہ. تو یہاں پر ان کو بھی ان کا حق دینا چاہیے، وہاں پر ان کے حق میں بھی باتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو درمیان ایک چیز جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے وہ یہ کہ عورت کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دینا، جیسے کہ نندوں کا بوجھ ڈال دینا، دیوروں کا بوجھ ڈال دینا، ساس سسر کا بوجھ ڈال دینا، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. بوجھ ڈال دینے کا مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے وہ کام کروانا جو وہ خود کر سکتے تھے، جو وہ ان کے ذمہ کرم میں ہے، وہ خود سے نہیں کر کے وہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ بھائی وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے شادی بیوی نہیں لے کر، ہم نوکرانی لے کر آ گئے ہیں، تو اب گھر کا سارا کام، صاف صفائی، کھانا پکانا، سب کا کپڑا دھونا، یہ ساری چیزیں اس کے ذمہ کرم میں چلی گئی. تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. چاہے آپ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کسی بھی خاتون کے اوپر اتنا سارا بوجھ ڈالیں. اور پھر کیا کہتے ہیں اتنا کام کرنے کے بعد شوہر اوپر سے ان کو اپنے ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے، ماں باپ کے کہنے پر اور بھائی بہن کے کہنے پر اس کو جھاڑ بھی دیتا ہے، اس کو گالیاں بھی دے دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اس کے ماں باپ کو، اس کے خاندان والوں کو بھی برا بھلا کہہ دیتا ہے. تو پھر یہاں سے زندگی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے کب؟ جب آپ تھوڑا سا سننا شروع کر دیتے ہیں، معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت کچھ برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ جب 10 چیزیں آپ برداشت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی 5 چیزیں برداشت کرے گا، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کو کیا کہتے ہیں ایک سکون حاصل ہوگا، جو کیا کہتے ہیں آپ کی زندگی کو بہت آگے تک لے کے جائے گا. آپ کی کامیابی کا بھی یہی راز بنے گا کہ آپ کے اندر برداشت کرنے کی طاقت آ گئی ہے، آپ کو کیا کہتے ہیں صبر کرنے کی طاقت آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو گھر کو جنت بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو سمجھے، وہ آپ کو سمجھے، زبان درازی سے بچیں، اور کیا کہتے ہیں زیادہ اس پر بوجھ ڈالنے سے بچیں، اور فضول خرچی کرنے سے بچیں، اور وہ کام کرنے سے بچیں جس کا کیا کہتے ہیں زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور واہیات خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنے جو کیا کہتے ہیں مال جمع کیا، اپنے جو مال جمع کیا کیا کہتے ہیں بچے کی پڑھائی کے لیے، یا پھر کیا کہتے ہیں گھر خریدنے کے لیے، یا جس چیز کے لیے، اس کو واہیات خواہشات میں کیا کہتے ہیں خرچ کر کے برباد نہ کریں. زندگی کو آسان بنانے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنے شوہر کو تصور کر کے یا ودودو پڑھا کرے، اور شوہر اپنی بیوی کو تصور کر کے یا ودودو پڑھا کرے. کیا کہتے ہیں دونوں کے درمیان اللہ رب العزت بے حساب محبت پیدا فرمائے گا، اور جب گھر میں محبت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی، تو جھگڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور جب جھگڑا نہیں ہوگا تو گھر جنت ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو سمجھنے کی کوشش کریں،
الحمدللہ یہ ساری چیزیں میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں شادی شدہ ہوں، یہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ میں سنی سنائی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرا ذاتی تجربہ ہے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے حق سننے اور سمجھنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ میں آپ کا اپنا شالم نظامی، السلام علیکم۔